حضرت امام مالک کہتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا. اکثر دین پڑھنے والے غریبوں کے بیٹے ہوتے ہیں. امیروں کے بچے ایف ایس سی پڑھتے ہیں, بی ایس سی پڑھتے ہیں, ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں. غریبوں کے بچے دین پڑھتے ہیں اور پھر امیروں کو ممبریاں ملتی ہیں. غریبوں کے بچوں کو اللہ ممبر عطا فرماتا ہے, مصلی رسول اللہ دیتا ہے. حضرت سیدنا امام ابو مالک فرماتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا اور میری 6-7 بہنیں, میں اکیلا بھائی تھا. آپ فرماتے ہیں میرے ابا جی فوت ہو گئے. میری امی پکڑ کے مجھے ایک دھوبی کی دکان پہ لے گئی, کہنے لگی اسے کپڑے دھونے کا طریقہ بتا دے, سلیقہ سمجھا دے, یہ بھی ایک چھوٹی سی لانڈری کی دکان کھول لے گا, میری بیٹیوں کا پیٹ پالے گا. دھوبی کہنے لگا ٹھیک ہے, میں 2-3 درہم بھی دوں گا مہینے کے, اور جب کام سیکھ جائے گا تو تنخواہ بڑھ جائے گی. امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بہنوں کے لیے روزی کمانے نکلا, میں بیوہ ماں کے سر پہ بوجھ اتارنے کے لیے نکلا, میں غربت کے عالم میں نکلا. رستے میں امام اعظم کا مدرسہ تھا. فرماتے ہیں میں وہاں چمکتے چہرے دیکھتا, لیکن اپنی غربت کو دیکھ کے میں آگے بڑھ جاتا, پریشان ہوتا کہ میں کیسے علم حاصل کروں گا. آپ فرماتے ہیں امام صاحب مجھے اکثر دیکھتے. ایک دن امام اعظم باہر نکلے, مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو قریب بلایا, سینے سے لگایا, ماتھا چوما. کیا نام ہے؟ میں نے کہا ابو مالک میرا نام ہے. کہا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ کہا بڑا شوق ہے. کہنے لگے چل آ جا پڑھا کر, آ جا مدرسے میں پڑھا کر. کہتے میں سارا دن وہاں پڑھتا, گھر سے کام کرنے آتا, سارا دن امام اعظم کے پاس پڑھتا رہتا. مہینہ آیا تو میری اماں کہنے لگی تنخواہ لاؤ. میں نے کہا امی جی تنخواہ تو وہ دے گا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو, میں تو پڑھنے جاتا ہوں. کہتے اماں گھر سے نکلی اور بڑے غصے کے ساتھ نکلی, کہنے لگی مولوی نے میرا بچہ خراب کر دیا, میرا بچہ خراب کر دیا ہے. میں کام پہ بھیجتی تھی, اس نے کس چکر میں ڈال دیا, مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے, کام بھی تو کرنے چاہیے نا. کہتے امام اعظم کے سامنے کھڑی ہوئی. امام صاحب بڑے امیر کبیر آدمی, اربوں خربوں پتی تھی, اور پھر اتنے بڑے عالم فقیر, سارا بغداد, سارا کوفہ, سارا مصر سلوٹ کرتا ہے. بی بی آئی اور تیل جملے, عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے. کہنے لگی مولوی تیری سفید داڑھی, تیرا اتنا نام, تجھے خیال ہی نہیں آیا میں بیوہ عورت ہوں, تو نے میرا بچہ خراب کر ڈالا, میری یتیم بچیاں روٹی کہاں سے کھائیں گی, مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے. کہتی اتنے سخت جملے کہے پر قربان جاؤ امام اعظم سنتے رہے اور مسکراتے رہے. کہنے لگے میری غلطی ہے, میری غلطی ہے, میری غلطی ہے, بی بی بھول گیا تھا, غلطی ہو گئی. بی بی کہتے امام صاحب سنتے رہے. جب غصہ اتر گیا تو کہنے لگے اماں تیرا غصہ اتر گیا ہے؟ اتر گیا ہے. کہنے لگے تیرا بیٹا بڑا نیک ہے, تیرا بیٹا بڑا لائق ہے, تو اسے پڑھنے دے. کہنے لگے چپ کر دے مولوی, یہ پڑھے گا تو میں روٹی کہاں سے کھاؤں گی. امام صاحب کہنے لگے مجھے بتائے گی تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے. اس نے ایک لفظ پہ 3 دینار کا, ایک روایت ایسے بھی لکھی ہے بزرگوں نے. کہنے لگی 40 درہم ہے. اور اماں کہتی میں نے جان بوجھ کے زیادہ بتائے, حالانکہ میں کناز کا خرچہ کرتی تھی, لیکن جب کھلا ڈلا کرے تو وہ والا خرچہ بتایا. میں نے کہا 40 درہم خرچہ ہے, تو دے گا؟ تو کہتے امام اعظم کہنے لگے اماں تجھے لینے نہیں آنا پڑے گا, پہلی سے پہلے تیرے گھر میں پہنچ جایا کریں گے, یکم سے پہلے آئیں گے. او بھائیو کہاں استاد ملتے ہیں, کہاں استاد ملتے ہیں, کہاں وہ لوگ ملتے ہیں جو دعائیں مانگتے, التجائے کرتے, پیار کرتے. گزر گیا وہ دور, اب تو سوٹ لینے کا دور ہے, مٹھائیاں لینے کا دور ہے, ہاتھ ڈلوانے کا دور آیا ہے. اب کون پوچھتا ہے, اب تو پوچھتے ہیں تو میرے لیے کیا لایا ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 4 دن نہیں, 5 مہینے نہیں, 20 سال تک, کہنا آسان, بولنا آسان, سننا آسان, 20 سال تک امام ابو مالک کے گھر میں خرچہ دیتے رہے, وہ پڑھتے رہے. اماں کہنے لگی تو میرے بیٹے کو لگا تو لیا ہے, تو پڑھ کے بنے گا کیا. حضرت امام اعظم فرمانے لگے بادشاہوں کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہوں کے ساتھ کھانے کھایا کرے گا, ان کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا, وقت آئے گا تو دیکھے گی. کہتے میرے امام انتقال کر گئے, وقت بیت گیا. ہارون رشید نے مجھے بلایا بغداد میں اور کہا میں آپ کو چیف جسٹس بنانے لگا ہوں. کہتے ہیں میں خوشی سے سجدے کرنے لگا, میں چیف جسٹس بنا. میں نے اپنی اماں کو خط لکھا کہ اماں بغداد آ جا, تیرے بیٹے کو اللہ نے بڑی شان عطا کر دی ہے. فرماتے ہیں ہارون رشید کی بیوی بڑی اولیاء کی, علماء کی بڑی فرما بردار تھی, محبت کرنے والی تھی. اس نے حلوہ بنا کے بھیجا, کھانا بنا کے بھیجا. ہارون رشید تخت پہ بیٹھ کے کھانے لگا تو کہنے لگا امام صاحب آپ بھی یہیں آ جائیں میرے ساتھ. کہتے ایک کونے میں وہ بیٹھ گیا, ایک میں بیٹھ گیا, بیچ میں کھانا رکھ لیا. اتنی دیر میں میری اماں بھی پہنچ گئی. 2 لقمے کھائے تھے کہ اماں آ گئی. جب اماں نے مجھے تخت پہ بیٹھے دیکھا, ایک یتیم, ایک لوارث, ایک بن باپ کا بچہ, وہ کل تک جو بہنوں کے لیے 4 دینار نہیں لا سکتا تھا, تخت پہ بیٹھ کے جب روٹی کھاتے دیکھا تو اماں تڑپ گئی, روئی, چیخیں ماری. میں نے کہا اماں کیا ہوا. کہنے لگی بیٹا مجھے تیرا استاد یاد آ گیا ہے, اس نے کئی سال پہلے کہا تھا اسے دین کا علم پڑھنے دے, اسے فقیہ بننے دے, یہ بہت آگے جائے گا. دیکھ آج اللہ نے تجھے کتنی شان عطا کی ہے. کہا بیٹا یہ کمال تیرا نہیں, یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے, یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا. میرے بھائی اپنی پوری زندگی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے, آج تو اساتذہ کرام
اساتذہ مجھ سے ایک ٹیچر کہنے لگے حضرت جی دل نہیں لگتا، بے سکونی سی ہے، کچھ بتلائیں. تو میں نے کہا کلاس میں کوئی یتیم بچہ ڈھونڈ لیں، کوئی لاوارث بچہ ڈھونڈیں، اس کی وردی اپنے ذمہ لے لیں، کتابیں اپنے ذمہ لے لیں، اس کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیں، روز جیب میں ٹافیاں ڈال کے جایا کرے کہ غریب کو دینی ہے. پر میں 2 مہینے یہ والا وظیفہ بھی پڑھ کے دیکھے، اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا. یہ بھی کہنے لگے بڑی ٹھنڈک ہوئی ہے، بڑا سکون ملا ہے، بڑی تابعداری. میں نے کہا آپ لفظوں سے سکون چاہتے ہیں، وہ لوگ خدمت کر کے سکون لیتے. کوفے کا ایک امیر آدمی تھا، پھر غریب ہو گیا. غریب، غربت بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی، بڑی آزمائش. غریب بیوقوف اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے. غریب مجبور اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں نا، تو ساری آزمائشیں اکٹھی آ جاتی. غریب آدمی تھا، محنت مزدوری کرتا لیکن پوری نہ ہوتی. وہ کہتا ہے ایک دن گلی میں ککڑی بیچنے والا آیا، تو میری ایک بیٹی تھی چھوٹی سی، باقی بچے بڑے تھے. چھوٹی ضد کرنے لگی، کہنے لگی ککڑی کھانی ہے. ککڑی کہتے میں پریشان ہو گیا، دل ٹوٹ گیا. بیٹی نے سوال کیا ہے. فرماتے میں نے سوچا کس کے پاس جاؤں، کسی اور کے پاس مجھے سمجھ نہ آیا، میں سیدھا امام اعظم کے پاس چلا گیا. یہ شخص ہے جو مجھے دے گا بھی اور میرا پردہ بھی رکھے گا، مجھے دے گا بھی اور میرا، بولیے، میرا یہ پردہ بھی رکھے گا، یہ رسوا نہیں کرے گا، یہ فوٹو نہیں کھچائے گا. یہ فوٹو کھچا کے پہلے دن فیس بک پہ نہیں لگائے گا کہ میں غریبوں میں تھیلے بانٹ رہا ہوں. یہ اسی وقت اخبار والوں کو نہیں بلائے گا ایک تھیلا اور 6 اخباروں میں تصویریں. یہ اس طرح نہیں خیرات دے گا. حضرت امام اعظم کے پاس گیا تو فرماتے رش بہت زیادہ تھا، میں امام صاحب سے بات ہی نہ کر سکا. واپس آ گیا، امام صاحب نے بندہ بھیجا، فرمایا پتہ کر یہ بندہ کسی ضرورت کے لیے آیا تھا، رش کی وجہ سے بات نہیں کر پایا. کہتے واپس میرے پیچھے بندہ بھیجا، وہ میرے گھر تک آیا. گھر آ کے اس کو حالات کا پتہ چل گیا، واپس گیا. کہتے ہیں 3 تھیلیاں اشرفیوں کی بھر کے امام اعظم لائے اور خود آئے اور رات کے اندھیرے میں آئے اور مجھے تھیلیاں دے کے نا تو میرے آگے ہاتھ باندھ دیے. میں نے کہا حضور ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے یار دکھ اس بات کا ہے کہ تو میرا پڑوسی تھا اور تیری غربت کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو میرے علاقے کا تھا اور میں نے سوچا ہی نہیں، میرا اپنا تھا مجھے خیال ہی نہیں آیا. اور میں معاف کر دے، میری شکایت نہ کرنا کہ یہ میری طرف توجہ نہیں کرتا تھا. علم بھی تھا، عمل کا نور بھی تھا، تقوی کا حسن بھی تھا، غریب کی مدد کا جذبہ بھی تھا. آج لوگوں پر مال کا فتنہ سوار ہوتا ہے، سب پر نہیں لیکن زیادہ لوگوں پر. جیسے جیسے مال آتا جاتا ہے ویسے ویسے عقل بھی آتی جاتی ہے، ویسے ویسے سیانے بھی ہوتے جاتے ہیں. کہتے ہیں وہ بھی کمائے وہ بھی کرے، میں تو ٹیکنیکلی بڑا ہوں، میں عقل مند ہی، میں بڑی نہ بہن کی فکر رہتی ہے، نہ بھانجوں کی فکر رہتی ہے، نہ رشتہ دار کی فکر رہتی ہے، نہ دائیں بائیں کچھ دیکھتے ہیں. لوگ جیسے جیسے پاورفل ہوتے جاتے ہٹتے جاتے، کٹتے جاتے، امیروں سے گرانے لگتے جاتے، آگے کی طرف دیکھتے جاتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی پیار کیا، محبت بانٹی، علم، فقاہت، تقوی، روشنی. آج لوگوں کو علم ہوتا ہے پر علم کا نور نہیں ہوتا. ہمیں بہت ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے پر وہ باتیں ہمارے لفظوں میں ہوتی ہیں، ہم اس کے حسن سے آگاہ. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہمیں ان باتوں پر یقین کامل نہیں ہوتا، کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان باتوں کے پیچھے جو عمل کا جذبہ ہے وہ پھیکا ہوتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جتنے بڑے عالم تھے اتنا ہی بڑا خوف تھا اللہ کا دل میں، اتنا ہی بڑا خوف تھا. ایک آدمی کہتا ہے میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا تھا، میں نے عشاء کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھی. کتنی لوگ باتیں سنتے ہیں، اس کا اثر کتنا لیتے ہیں، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کیا تھا؟ کہتے میں نے امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھی مسجد میں تو قاری صاحب نے قرآن پڑھا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. فرماتے آخری 2 آیتیں پڑھی، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن تیرے ذرے ذرے کا حساب کروں گا. ذرہ برابر نیکی ہوئی تو تیرے سامنے آئے، ذرہ برابر گناہ ہوا تو تیرے کس کے برابر؟ جی وہ کتنا ہوتا ہے؟ ریت کا 1 ذرہ، اس کے برابر بھی گناہ ہوا تو تیرے سامنے. یہ اللہ کہہ دیا ہے تو ایسا انشاءاللہ ہو کے رہے گا. اللہ ایک دفعہ دکھائے گا. دعا فرمائے اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے، اللہ ہم سے درگزر فرمائے، اللہ ہمیں بخشے ہوئے میں شامل فرمائے. یہ آیت امام صاحب نے سنی تو کہتے ہیں میں نمازی سارے چلے گئے تو امام صاحب بیٹھے اور یوں نہ اپنی داڑھی پکڑ لی، چراغ ٹمٹما رہا. کہتے ہیں داڑھی پکڑ لی اور امام صاحب بیٹھے. میں نے کہا کہ کسی محویت کے عالم میں ہے، سوچ میں، چلے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. کہتے ہیں میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو امام صاحب ایسے بیٹھے داڑھی پکڑی ہوئی. میں نے کہا ٹھہر کے آتا ہوں. میں پھر 1-1.5 گھنٹے کے بعد گیا تو ویسے بیٹھے. کہتے ہیں تہجد کا وقت ہو گیا، میں مسجد میں گیا تو چراغ ٹمٹمانے لگا، ختم ہونے کے قریب آ گیا. امام صاحب بیٹھے. اب میں نے دیکھا کہ آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں اور اپنی داڑھی پکڑ کے کھینچ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تو اگر ذرے ذرے کا حساب لے گا تو ابو حنیفہ تو الجھ جائے گا. اے اللہ تو ذرے ذرے کے بارے میں پوچھے گا تو میں تو نہیں جواب دے سکتا. خدا بندہ اس طرح کر، میرے ان سفید بالوں پہ رحم کھا. اے اللہ میرے بڑھاپے پہ مہربانی فرما، مجھ سے نہ ذرے ذرے کا پوچھنا، میں بڑا کمزور ہوں، میں نہیں جواب دے سکتا.
مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کر. کہتے تڑپ رہے امام صاحب. فجر کی اذان ہوئی.